اب میں خصوصی لیکچر فنا فی الشیخ کے موضوع پر لیکچر دینے کے لیے دعوت دوں گا۔ آپ کا ٹائم ہے 10 منٹ۔ جناب سید غلام مرسل شاہ جیلانی طاہری صاحب کو آپ تشریف لائیں اور فنا فی الشیخ کے موضوع پر جو ہے اپنا لیکچر فرمائیں۔ سید غلام مرسل شاہ جیلانی طاہری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جماعت علماء طاہریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، صحیح استاد غلام مصطفیٰ صاحب اور صحیح نور علی بودار صاحب کی نصیحت کے بعد کچھ گنجائش ہی نہیں رہتی میرے خیال میں اس عاجز کی ان اللہ والوں کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے۔ فنا فی الشیخ کے موضوع پر وہ دوست گفتگو کریں جو اپنے پیر سے ویسی محبت بھی کرتے ہیں۔ اس عاجز کا حال تو آپ دوستوں کے سامنے ہے، بس یہ شاکر بھائی کا اصرار ہے اور دوسرے دوستوں کا۔ دوستو، اللہ والے جو ہیں ان کی زندگی کا ہر پہلو قابل رشک ہے، قابل رشک ہے۔ حضور پیر فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے مرشد سے ملنے جاتے تھے تو کم و بیش 300 کلومیٹر کا مفاصلہ ہوا کرتا تھا، اور آپ فرماتے تھے کہ ہم پیدل جایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے اگر کبھی ہمیں کھانے کے لیے کوئی چنے وغیرہ مل جاتے تھے تو غنیمت تھی، اور آپ فرماتے تھے سفر تنگ ہوا کرتا تھا، لیکن جب ہم اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ ہمیں سارے دکھ اور درد ختم ہو جاتے تھے ہمارے۔ دوستو، اللہ والوں کی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہر زندگی کا ہر پہلو قابل رشک ہے۔ دوستو، اگر وہ بھوک ان کی زندگی کی اگر بھوک ہو تو بھی ایسی عجیب قابل رشک۔ حضور پیر مٹھا سے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملفوظات غفاریہ میں ساجد نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو بغیر کھلائے پلائے کس طرح زندہ رکھتا ہے تو وہ مجھ کو آ کے دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں اس عاجز کو یاد نہیں، کم و بیش 13 یا 14 سال کا عرصہ آپ نے لکھا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اور آپ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد اپنے نفس کا حق سمجھ کر میں 50 گرام تول کر، آپ کے گھر والے شاید وہ ایک اس کی تصویر بھی ہے، اس کا آٹا اتنا اس کی روٹی میں کھاتا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نفس کا حق ہے مجھ پر، ورنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی بھی بھوک نہیں لگتی۔ دوستو، اللہ کے جو ولی ہیں، ایک اللہ کے ولی نے فرمایا دوسرے سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ آؤ دونوں اس غار میں بیٹھے، پہلے روزے پر روزہ رکھنے کی جو کھانا ہے وہ کھائیں، اور پھر پورا مہینہ بغیر کھائے پیے اس غار میں عبادت کریں۔ قابل رشک ہے نا دوستو۔ دوسرے بزرگ نے کیا فرمایا کہ ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے بھی روز ہے اور اس کو کھولیں گے بھی روز،
کھانا رکھنے کے ٹائم پہ بھی کھائیں گے اور کھانا کھولنے کے ٹائم پہ بھی کھائیں گے، لیکن وضو جو پہلے روزے پر کریں گے اسی وضو سے عید کی نماز پڑھیں گے۔ قابل رشک ہے نہیں دوستو؟ ہاں اللہ والوں کی پیر مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 8 دن تک یا 7 دن تک خضر علیہ السلام آتے رہے۔ حضور پیر مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے 1 دن 2 دن 3 دن چھوڑا، آخرکار آپ نے فرمایا آپ کیوں آتے ہو، کوئی کام ہے کیا؟ خضر علیہ السلام سے تو انہوں نے کہا صحیح میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور اگر کوئی کام ہو تو تم کرو، میرا کام ہی یہی ہے اللہ والوں کی خدمت۔ تو حضرت پیر مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب سے میں نے پیر پکڑا ہے مجھے کسی بھی خضر کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو حضور پیر مٹھا سے ملفوظات میں تھے، آپ فرماتے ہیں مجھے میرے پیر بھائی ملے، وہ بھی کہیں تبلیغ میں، میرے حضرت نے ان کو بھی کہیں تبلیغ میں بھیجا ہے، کسی دوسرے علاقے میں وہ مجھ سے ملاقات ہوئی تو آپ فرماتے ہیں اس نے کہا کہ عبدالغفار تیری جماعت میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، میری جماعت میں نہیں ہوتا، جب آپ مراقبہ کراتے ہو بڑا گریا ہوتا ہے، بڑی زاری ہوتی ہے، بڑے لوگ روتے ہیں، جبکہ میں مراقبہ کراتا ہوں میرا ایسا حال نہیں ہے، میری جماعت کا ایسا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو حضور پیر مٹھا صاحب نے فرمایا وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں مراقبہ کراتا ہوں تو میں اپنے آپ کو نکال دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ میرا پیر بیٹھا ہے، اسی کے سینے سے فیض ان فقیروں کو مل رہا ہے، اور تو اپنے آپ کو بیچ میں لے آتا ہے، اس لیے تیرے جماعت کو فیض نہیں ملتا۔ دوستو اللہ والوں کا انداز، اللہ والوں کا حضور سونا سے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس عاجز میں خود پڑھا، اس میں سوانح حیات میں حضور کی، حضور نے فرمایا کہ جب ہماری گھر والی کا انتقال ہو گیا تو فرمایا کہ ہمیں بہت پریشانی لاحق ہوئی، ہم ان کے جانے کا ہمیں بہت دکھ ہوا، ہم ان کی قبر پہ جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھا کرتے تھے، تو فرمایا کہ ایک دن ہمارے اوپر غم کچھ زیادہ ہی تھا، تو ہم نے ایسے ہی دل ہی دل میں، حضور سونا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل ہی دل میں یہ خیال کیا اپنے مرشد کی طرف توجہ کر کے کہ صحیح آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرید کہیں بھی مشکل میں ہو اور اگر ہمیں یاد کریں تو ہم وہاں پر اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے، تو صحیح آج ہمیں پریشانی ہے، آج ہماری مدد فرمائیں۔ حضور سونا صحیح فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی لمحے دیکھا کہ پیر مٹھا سے رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ بولا ہم نے عرض کیا سائیں سونا سے رحمت اللہ علیہ ہم پیر مٹھا سے سائیں ہماری گھر والی کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیں تکلیف ہے ان کی جدائی کی، آپ مہربانی فرمائیں۔ سونا سے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر مٹھا سے رحمت اللہ علیہ نے مزار کے اوپر کھڑے ہو کر کہا بی بی صاحبہ تو سائنا کو اپنا حال دسو۔ سونا سے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندر قبر سے آواز آئی کہ سائیں ہم ٹھیک ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر بڑی مہربانی کی ہے، آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ سونا سے رحمت اللہ پیر مٹھا نے فرمایا مولوی ہوں تک ٹھیک ہو نا تسا۔ اللہ والوں کی ہر ادا قابل رشک ہے دوستو۔ بی بی رابعہ بصری اپنے گھر کے اندر اللہ کے تو ٹائم کی بی بی رابعہ بصری اندر کمرے میں تشریف فرما ہے، بارش ہو رہی ہے، تو وہ جو نوکرانی تھی وہ باہر سے اندر بھاگتی ہوئی آئی کہ بی بی صاحبہ باہر چلیں اور اس منظر کو دیکھیں کہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا تم ایسا کرو باہر نہ کھڑی رہو، اندر آ جاؤ، میں تمہیں اس کو دیدار کراؤں جس نے اس منظر کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ والوں کی ہر بات نرالی ہوتی ہے تو قابل رشک ہوتی ہے دوستو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد بیمار ہو گئے سری سکتی رحمت اللہ علیہ، تو کہا کہ ہم ان سے عرض کیا صحیح برابر میں ایک حکیم ہے وہاں چلیں آپ کی ہم دکھائیں آپ کو، تو کہا کہ ہم نہیں جاتے۔ حکیم کے پاس گئے، سائیں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہمارے مرشد ہیں بیمار ہو گئے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ تو حکیم نے کہا اب ایسا کرو کہ اپنے مرشد کا تھوڑا سا پیشاب وہ لے آؤ، ہم وہ دیکھیں گے اور اس میں دوا تجویز کر دیں گے۔ جب حضرت جنید بغدادی وہ لے کر گئے تو اس نے دیکھا حکیم نے اور کہا کہ آپ کے مرشد کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا اونچا مقام عطا کیا ہے کہ ہمیں اس میں بھی اللہ کی محبت نظر آتی ہے، اس میں بھی اللہ کی محبت نظر۔ جنید بغدادی رحمۃ واپس گئے، سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا صحیح وہ حکیم ایسا کہہ رہا ہے آپ کے اس دیکھ کر، تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی خوبصورت نظر عطا کی ہے۔ سری سکتی رحمت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے مرشد نے آخری بات دوستو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، سری سکتی رحمت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنے وجدانی کیفیت میں، یہ تذکرۃ الاولیاء میں سائیں فرید الدین اطہار رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی فرمایا سائیں نے پوچھا ہے بتاؤ جنید عشق کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا ہم نے کہا سائیں اللہ کے حکم کو ماننا اور دنیا کو ترک کرنا، اس کو عشق کہتے ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی فرماتے ہیں سری سکتی رحمت اللہ علیہ ہنس پڑے، مسکرا اٹھے اور کہنے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ بتائیں عشق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے مرشد نے ایسے بازو پکڑا اور اس کو ایسے اپنی چمڑی کو اٹھایا ایسے، تو اب چمڑی نہیں اٹھی آپ کی، یعنی چمڑی ہڈیوں سے بالکل مل چکی تھی کہ آپ نے اپنی ایسے ہاتھ کو پکڑ کر چمڑی کو اٹھایا، چمڑی نہیں اٹھی۔ آپ نے فرمایا جنید میرا خیال ہے عشق اس کو کہتے ہیں۔ آخر دعوانا سبحان اللہ۔ ابھی ایک اور تبرک جو ہے آیا ہے، میں ریکویسٹ کروں عثمان بھائی سے آپ کی، یہ وہ جائے نماز ہے جس پر حضور کی عالم محبوب سجن سائیں کے بڑے صاحبزادہ محمد جعفر صادق طاہر صاحب نے جو ہے نماز ادا فرمائی تھی، اور عثمان بھائی کے ابو کہتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ جب یہاں پر اسی گھر میں صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہوئے تھے حال ہی میں، تو اس پر جو ہے نماز ادا فرمائی تھی۔ اب ایک منقبت ہوگی، منقبت کے بعد انشاءاللہ تعالی حضور کی سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالی باجماعت نماز بھی ادا کی جائے گی۔ میں منقبت کے لیے دعوت دوں گا جناب غلام مرتضیٰ طاہری صاحب کو، آپ تشریف لائیں منقبت شریف کا نظرانہ پیش کریں۔